أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صحیح بخاری کے اندر سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں سے دو فرشتے آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے مختلف روایات میں ان کے نام آتے ہیں ایک میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ جس کے پاس ہم آئے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں وہ آرام میں دوسرے فرشتے نے کہا ان العین نائم والقلب یقظان یہ وہ شخص ہے جس کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں
مگر دل جاگ رہا ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ اس کے بارے میں مثال دیا جائے۔ وہ فرشتے ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ ایک نے مثال دی کہ اس کا مثال یوں ہے کہ ایک شخص کوئی محل بنا دے اور اس محل کے اندر بڑا دسترخوان سجا دے اور پھر کسی شخص کو بھیجے کہ آپ لوگوں کو دعوت دو، اور جو اس کی دعوت کو قبول کر کے آئے گا وہ اس گھر میں داخل ہوگا اور اس دسترخوان پر بیٹھے گا۔ جو دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ اس گھر میں نہیں آئے گا اور اس دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا۔ کہا اس کی وضاحت کیجیے۔ کہا گھر بنانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے، اور وہ گھر جنت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے دسترخوان لگایا ہے، اور یہ دعوت دینے والا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص ہے۔ جو اس کی دعوت قبول کرے گا، یعنی جو اس کی اطاعت کرے گا، اس کی فرمان برداری کرے گا، وہ اس گھر میں داخل ہوگا، اور جو اس کی اطاعت نہیں کرے گا، فرمان برداری نہیں کرے گا، وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا محمد فرقم بین الناس، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرق کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان، کھرے اور کھوٹے میں، صحیح اور غلط میں، نیک اور بد میں، اچھے اور خراب میں اگر فرق کرنے والے ہیں تو یہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ شخصیت ہے۔ یہ مثال بڑی اہم مثال ہے، اس سے کئی اسباق نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ ہر شخص محنت کر رہا ہے، عمل میں خوب محنت کر رہا ہے۔ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے جنت مل جائے۔ کوئی بندہ ایسا ہی ناممکن ہے جو بندہ کہے گا میں جہنم میں جاؤں، ناکام ہو جاؤں۔ مگر یہاں ایک سمجھنے کا نقطہ ہے کہ فرق کرنے والی ذات، شخصیت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کی ہے۔ دوسری روایت سنن دارمی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو فرشتے آسمانوں سے آئے، ایک نیچے اترا اور دوسرا بیچ کھڑا ہو گیا۔ کہا اس شخص کے بارے میں ہمیں اس کے لیے بھیجا ہے؟ ہاں اسی کے لیے بھیجا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اس کا وزن کرنا ہے، اس کو تولا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تولا گیا، ایک شخص کے ساتھ میں وزنی ہو گیا، 10 بندوں کے ساتھ میں وزنی ہو گیا، 100 بندوں کے ساتھ میں وزنی ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اگر ایک طرف رکھا جائے اور ایک طرف پوری کائنات کو رکھا جائے یہ شخص وزنی ہو جائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ وزن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے وزنی ہے، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ یہ وزن کس کا وزن ہے؟ یہ اللہ کے فرشتے وزن کرنے آئے ہیں، یعنی کائنات کے تمام تر لوگوں کے اقوال، ان کی باتیں، ان کے سوچ، ان کی افکارات ایک طرف ہوں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف۔ یہ ہے اتباع، یہ پیروی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو بات سمجھانے کا مقصد یہ ایک اتنا وسیع اور لمبا عنوان ہے کہ اس کو جتنا پھیلایا جائے گا یہ پھیلتا جائے گا، مگر سمیٹنا ہے، اس کو سمیٹنا ہے۔ آج ہم نقطے پر پہنچیں گے اور بڑے آسان انداز سے پہنچیں گے۔ میرے بھائیوں، خیر خواہی سب سے عام دین، الدین نصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔
ہم تھوڑا غور کریں. اس وقت معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام، حکم ایک طرف رکھے جاتے ہیں اور ہماری سوچ، ہمارے خیالات کو دوسرے طرف رکھا جاتا ہے. یہ حدیث ٹھیک ہے مگر یہ حدیث میرے عقل کے خلاف ہے، میرا عقل نہیں مانتی، یہ عقل نہیں مانتی، میں نہیں مانتا. اب اس کو آپ کیا کریں گے؟ سب سے اہم بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری. اس شخص کے بارے میں، اس کی زندگی، اس کے مقدر میں ذلت اور رسوائی لکھ دی جاتی ہے. جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، جو شخص میرے حکم کی نافرمانی کرے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا ہے، اور دوسرا سامنے والا کہے کہ بات تو ٹھیک ہے مگر میں نہیں مانتا. کیوں؟ کہ میرا فرقہ دوسرا ہے، میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میرا نظریہ کچھ اور ہے، اور میرا مولوی نہیں مانتا، میرا امام نہیں مانتا، میں فلاں امام کو فالو کرتا ہوں، وہ اس بات کو نہیں مانتا. تیری دنیا کے سارے امام مل کر ہمارے امام الانبیاء کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. کیونکہ کائنات میں ایسا امام دکھاؤ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ کہتے ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ ذلت اور رسوائی اسی شخص کا مقدر ہے جو میرے امر کی مخالفت کرے گا. اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. جس نے بھی یخالفون عن امرہ، میری بات کی مخالفت کی، کس کی بات؟ میرے پیغمبر کی بات. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے پیغمبر کی بات کی جس نے مخالفت کی. حدیث آ جائے، پیغمبر کی بات آ جائے، آپ اس پر عمل نہ کرو، کیا یہ مخالفت نہیں ہے؟ مخالفت کس کو کہتے ہیں؟ حدیث پر عمل نہ کرنا، پیغمبر کی بات پر عمل نہ کرنا، یہ مخالفت ہے. تو کیا ہوگا؟ ان قریب وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. یہ فتنہ ہے، اس میں مبتلا ہو جائے گا. او یصیبہم عذاب علیم، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. دنیا میں فتنے ہوں گے، آخرت میں عذاب ہوگا. دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. دونوں چیزیں کیوں جا رہی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے. آپ علیہ السلام کی فرمان برداری. آپ اندازہ لگائیں اس کائنات میں ایسا کوئی امام دکھائیں جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہو، جس کے بارے میں یہ کہا ہو کہ میرا نبی بولے گا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی جو بولے گا وہ وہی ہوگی. اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، کبھی غور کیا ہم نے؟ ہمارے استاد فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا، بڑا تحقیقی جملہ کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں کہ جو پیغمبر آتے تھے، پہلے باپ پیغمبر، اس کا بیٹا پیغمبر، اس کا پوتا پیغمبر. یہ پیغمبری سلسلہ، یہ نبوت کا سلسلہ موروثی تھا، حتیٰ کہ آ کر ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ دین آخری دین ہے. یہاں اختتام ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہے. اب پیغمبر نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا بلغ الشاہد للغائب، جو موجود ہے جو موجود نہیں ہے بلغ اس تک پہنچاؤ. اے میرے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو وہ پہنچائے گا جو میں نازل کروں گا. اللہ نے جو نازل کیا وہ نبی نے پہنچایا.
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو یہاں موجود ہے وہ دوسروں تک پہنچائے گا. کیا پہنچائے گا؟ جو میں بیان کر رہا ہوں، جو میں دے رہا ہوں، جو میں بتا رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ امانت دین، جس شخص نے بھی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے اور میں نے نہیں کہا ہوگا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ یقیناً جہنم کے اندر بنا دے. پھر آپ علیہ السلام نے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، میراث میں پیغمبروں نے جو ملکیت مال چھوڑی وہ ساری صدقہ ہو گئی. میراث کیا تھا؟ نبیوں کا علم تھا. میرے پیغمبر کی میراث کیا ہے؟ علم ہے. اب وہ علم کس کے پاس آ گیا؟ علماء کے پاس. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب علماء کون سے؟ جن کے پاس قرآن اور سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے، خالص دین ہے. الا للہ الدین الخالص، دین خالص ہے اور اس میں ملاوٹ نہیں چلے گی. وہ دین جو خالص قرآن و سنت پہنچانے والے ہیں، ان کی مثال یوں ہے جیسے بنی اسرائیل کا پیغمبر. بنی اسرائیل میں جو پیغمبر تھا، اس امت کا عالم جو ربانی عالم ہے، جس کے پاس قرآن و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے، اس کی مثال اس وقت کے پیغمبر کی طرح ہے، کیونکہ وہ نبی کے علم کے وارث ہے. اب میراث نبی کی کیا ہے؟ آپ کو جو رسول اللہ ما نہاکم عنہ فاجتنبوہ ما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز دی ہے اس پر تو اتنا عمل کرو جتنا استطاعت ہے، کرتے جاؤ عمل، دوام رکھو. تھوڑا عمل ہو، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل. آپ علیہ السلام فرمایا کہ جو بندہ عمل کرتا ہے وہ عمل پسندیدہ اللہ کے ہاں وہ ہے، تھوڑا ہو مگر اس پر ہمیشگی ہو. ہمیشگی والا عمل اللہ کو پسندیدہ ہے. مگر ما نہاکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے محمد رسول اللہ روکا ہے اس سے رک جانا ہے. بس یہ شریعت بتا دی گئی. اب شریعت جب بتا دی گئی تو قرآن نے ایک اور فیصلہ دیا ہے، بڑا اہم فیصلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اب اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو، کوئی معبود ہے؟ پھر فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اتباع جو کرنی ہے پوچھنا کس سے؟ اللہ کی اطاعت کے بارے میں پوچھنا کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھو میرے نبی سے. اب میرے نبی سے پوچھو، پھر کیا ہوگا؟ نبی چلا گیا، اب نبی کا میراث علم موجود ہے. اب کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تفسیر اٹھاؤ، اس آیت پر آؤ اور غور کرو. پھر تمہارا اختلاف ہو جائے فی شیء، کسی بھی چیز میں، آپ کو یہ بات یوں ہے، دوسرا کہ یہ بات یوں ہے، اختلاف ہو گیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تنازع ہو گیا، کسی بھی چیز میں تنازع ہو جائے، پھر کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کو لوٹانا کہاں ہے؟ لوٹانا کہاں ہے؟ کسی مولوی کے پاس، کسی صحابی کے پاس؟ صحابہ میں بھی اختلاف ہیں، اب کئی مثالیں موجود ہیں. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اسے لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اللہ کیوں؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر آپ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہترین اور اچھی تعویل ہے تمہاری. تعویل اس کو کہتے ہیں کہ لوٹانا کہاں ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف. اختلاف کو لوٹانا کہاں ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف. اب جب اللہ کے رسول کی طرف سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف قرآن موجود ہے اور رسول کی طرف آپ کے فرامین موجود ہیں. آپ قرآن و حدیث کی طرف آ جاؤ، تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، قرآن و حدیث کی طرف آ جاؤ. قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اختلاف کا حل ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا. اگر ہم قرآن و حدیث کی طرف نہیں آتے ہیں پھر کیا کریں؟ یہ تو مولویوں نے بیٹھ کر ایک طریقہ بنایا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. بھائی آپ اپنے عقل سے بھی کام لو گے، عقل بھی تو ہے نا. شریعت میں عقل ہوتا، شریعت میں عقل چلتا، شریعت میں عقل جائز ہوتا تو پھر مسا موزوں کے اوپر نہیں نیچے سے ہوتا. آج جو مسا کرتے ہیں وضو میں، موزہ پہنا ہوا ہے، یہ الگ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ وہ چمڑے کے ہوں یا کپڑے کے ہو. موزہ جس میں پاؤں چھپ جائے
اس کے اوپر وضو کر کے پہننے کے بعد آپ جب وضو کرو گے دوبارہ تو اس پر مسح ہوگا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ موجود ہیں مقیم میں ایک ظہر سے دوسرے ظہر تک، ایک عصر سے دوسری عصر، ایک مغرب سے دوسری مغرب، ایک عشاء سے دوسری عشاء، ایک فجر سے دوسرے فجر تک آپ مقیم میں تو مسح کر سکتے ہیں. اگر مسافر ہیں 3 دن آپ مسح کر سکتے ہیں. مگر آپ اندازہ لگائیں موزہ خراب کہاں سے ہوتا ہے؟ نیچے سے ہوتا ہے. اب عقل کہتی ہے مسح کہاں کیا جائے؟ نیچے سے ہاتھ مارا جائے. نیچے سے ہاتھ مارنے سے مسح نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاتھ کو پانی لگا کر چھوڑ دو اور وہ گیلا ہاتھ موزے کے اوپر سے لگانا ہے، پاؤں کے اوپر سے لگانا ہے. تو عقل نہیں چلے گا دین میں. اگر عقل ہوتا تو موزے پہ مسح نیچے سے ہوتا، اوپر سے نہیں ہوتا. تو دین اللہ کے پیغمبر کی سنت کا نام ہے. اور یاد رکھے دوسرا نقطہ جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ہمیں سمجھا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی بتا دی. اللہ کی بات ہی سچی. اللہ کہہ دے اللہ کے علاوہ کون ہے سچا؟ قرآن کہتا ہے. مگر اللہ نے قسم کھائی ہے، اپنی ذات کی قسم کھائی ہے اللہ نے قرآن میں. آپ پورا قرآن پڑھ کر دیکھو، ایک قسم ہے اللہ کی ذات کی. اللہ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. کہاں کا والفجر ولیال عشر، اللہ نے صبح کی قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور پورے ایک عشرے کی قسم کھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون وطور سینین، اللہ نے انجیر کی قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم کھائی ہے. اللہ جس کی چاہے قسم کھا لے، کیونکہ اللہ مالک ہے. ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ خالق کل شے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے. وہ کسی کو بھی گواہ بنا سکتا ہے. آپ نے قسم کھانی ہے تو اللہ کی کھانی ہے. کوئی بندہ کہتا ہے قرآن کی قسم، مسجد کی قسم، فلاں مزار کی قسم، فلاں پیر کی قسم، یہ ساری قسمیں باطل ہیں، ساری باطل ہیں، یہ شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. قرآن کی قسم نہیں کھانی، مسجد کی قسم نہیں کھانی. ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. ہم تو مالک تھوڑے ہیں. ہاں ہمارا مالک اللہ ہے. جب بھی گواہ بناؤ اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کی قسم، یہ جائز ہے. اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، باقی کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اللہ جس کی چاہے قسم کھائے. مگر اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی. فلا وربک لا یؤمنون. جاؤ جنت میں، جاؤ اس دروازے سے، جاؤ اس کی دعوت پہ، بتاؤ قبول کر رہے ہیں یا نہیں. اللہ قسم کھا رہے فلا وربک لا یؤمنون. قسم کتنی بڑی اور کس چیز کی قسم ہے؟ کہا تمہارے رب کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلا وربک لا یؤمنون، تب تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. ہم سب کو اللہ مخاطب ہے. قیامت تک آنے والے انسانیت کو اللہ مخاطب ہے. قرآن قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک بہترین ہدایت ہے. تو کہا فلا وربک لا یؤمنون. اللہ کہتے ہیں مومن نہیں ہو. میں کہتا ہوں مومن ہوں. کون مومن نہیں ہے؟ پوچھو اللہ سے کون مومن نہیں ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ اللہ کا کلام جو قرآن کو مسلمان مانتا ہے تو اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے تب تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے جب تلک کہ وہ شخص اپنی زندگی کا فیصلہ، زندگی کے معاملات کا فیصلہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس لے کر نہیں آتا. اور جب تیرے پاس لے آئے اور آپ فیصلہ کر لو، پھر کیا ہوگا؟ فیصلہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا. اس کے بعد لا یجدوا من انفسکم، اس کے بعد اس کی جان، اس کی ذات پر فیصلہ آ گیا. حرجا مما قضیت، اس نے حرجن، حرج کہتے ہیں تھوڑی تنگی، یعنی ناگزیر. کوئی بات آپ کو کہہ دے اور آپ اس بات کو تھوڑا ناگزیر مان لو، تھوڑا ناگزیر کر لو، یار یہ اچھا نہیں. اتنی بھی آپ کے اندر بات آ گئی نا، پیغمبر کی حدیث آنے کے بعد، پیغمبر کی بات آ جانے کے بعد، اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس زندگی کا فیصلہ لے آئے، آپ نے کر دیا، مما قضیت ویسلموا تسلیما، اس پر لازم ہوگا کہ اس فیصلے کو دل اور جان سے وہ مان لے. ذرہ برابر بھی حرج کر لیا اس نے نہیں مانا. جا سکتے اس جنت میں؟ بتاؤ ہے مومن؟ ہم کس سے مومن بن سکتے؟
غور کریں آپ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور جگہ پر فرمائی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس کائنات میں ایسا کوئی شخص دکھا دو، ایسا کوئی امام دکھا دو، ایسا کوئی مرشد دکھا دو، سامنے تو لاؤ جس کی اطاعت، جس کی فرمان برداری اللہ کی فرمان برداری ہو، جس کی بات اللہ کی بات ہو، جس طرح کا عمل اللہ کا بتایا ہوا عمل ہو۔ بتاؤ، ایک بتا دو۔ صحابی بھی کوئی نہیں، ابو بکر عمر و عثمان و علی بھی نہیں، یہ چاروں ملے تو بھی نہیں۔ کون ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ من یطع الرسول، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہاں آگے شرطیہ جملہ ہے، ومن تولا، ومن تولا، ہاں جو سے پھرا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو نہ اس کا دنیا میں نگہبان نہ آخرت میں نگہبان، تو نہیں ہے نگہبان، تیری سفارش پھر نہیں چلے گی۔ بات سوچنے کی ہے، میں جو بھی عمل کر رہا ہوں میں پہلے اس عمل کو غور سے دیکھوں تو صحیح کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، میرے رسول اللہ نے کیا ہے، پیغمبر نے حکم دیا ہے۔ غور طلب باتیں نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا، قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ ان کو، ان، اگر، قل ان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا، اگر تم چاہتے ہو تو تحبون اللہ، تمہارا اللہ تم سے محبت کرے، پروردگار تم سے محبت کرے۔ کون ہے بد نصیب جو یہ چاہے گا میرا اللہ مجھ سے محبت نہ کرے؟ ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص کی چاہت ہے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرے۔ اگر تم چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، پھر میری محبت کی ایک شرط ہے، فاتبعونی، میرے پیغمبر کی اتباع کرنی پڑے گی، میرے پیغمبر کی بات کو ماننا پڑے گا۔ آپ کا عمل، آپ کے معاملات، آپ کا عقیدہ، آپ کی خوشی اور غمی، آپ کے معاملات اور مسائل، آپ کا رہن اور سہن، آپ کے تمام تر امور زندگی، فاتبعونی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق ہوں گے، موافق ہوں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، خالی محبت کرے گا نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، خصوصی انعام، جتنی غلطیاں بھی ہو گئی معاف ہو جائیں گی۔ کس اعتبار سے؟ فاتبعونی، میرے پیغمبر کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اتباع کس کی کرنی پڑے گی؟ یہ دعوت صرف اور صرف کائنات میں اہل الحدیث دیتے ہیں، یہ دعوت کہیں اور سے آپ کو نہیں ملے گی۔ کوئی کہے گا فلاں امام کی مان لو، کس کی اور کی مان لو، اتباع رسول کی دعوت، کلمہ توحید کی دعوت، ہمارا عقیدہ سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، تو محمد رسول اللہ کی اتباع میں بھی کوئی شریک نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر کو اور آگے رکھیں گے۔ زندگی گزارو، اس طرح گزارو جہاں میرے محمد رسول اللہ کا حکم آ جائے، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خرامہ خرامہ ارم دیکھتے ہیں، آپ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے والے قیامت والے دن اللہ کی محبت اور بخشش کا ذریعہ بن کر آئیں گے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق اس نے بڑے میں بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ یہی میری دعوت ہے، اسی پر غور کیجئے اور اپنے اعمال کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بسر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔